میدان کربلا میں خانوادہ رسول اہل بیت کے جو افراد دین حق کی سربلندی کے لیے تشریف لے کر گئے تھے، ان میں سے سلامتی کے ساتھ بچ کر آنے والے ایک عظیم فرد، ایک عظیم شخصیت حضرت امام سجاد امام زین العابدین حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں۔ جب میدان کربلا میں یہ واقعہ پیش آیا، اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 23 سال تھی، لیکن آپ کو شدید بخار اور شدید بیماری لاحق تھی۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، مریض اگر میدان جہاد میں نہ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو بیماری کی وجہ سے آپ میدان جہاد میں تشریف لے کر نہ گئے، چونکہ اللہ نے حضرت امام حسین کی نسل مبارک کو، نبی پاک کی عطرت مبارک کو، آپ کی اہل بیت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنا تھا۔ تو حضرت امام حسین کی جو آل مبارک ہے حضرت امام زین العابدین سے آگے بڑھی۔ حضرت امام زین العابدین آپ کا نام علی بن حسین ہے۔ اصل میں حضرت امام حسین کے جو بیٹے پیدا ہوتے تھے، آپ اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھتے تھے اپنے باپ کی محبت کی وجہ سے۔ پہلا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام بھی آپ نے علی رکھا، دوسرا پیدا ہوا، اس کا نام بھی علی رکھا، تیسرا پیدا ہوا، اس کا نام بھی علی رکھا۔ تو فرق کرنے کے لیے پھر ان کے نام پڑ گئے علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، کہ بڑا علی، درمیانہ علی، چھوٹا علی۔ تو حضرت امام زین العابدین کا نام علی اوسط بھی ہے، درمیانے علی۔ علی اکبر ان سے بڑے ہیں، ان کو پھر علی اکبر کہا جاتا ہے۔ آپ کا لقب سجاد ہے اور زین العابدین ہے۔ کثرت کے ساتھ سجدے کرنے کی وجہ سے آپ کو صرف ساجد نہیں کہا جاتا بلکہ سجاد کہا جاتا ہے، اور کثرت عبادت کی وجہ سے آپ کو صرف عابد نہیں کہا جاتا بلکہ زین العابدین کہا جاتا ہے، عبادت کرنے والوں کی زینت، عبادت کرنے والوں کی خوبصورتی۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت بی بی شہر بانو کے بیٹے ہیں۔ اصل میں جب حضرت عمر بن خطاب کے زمانہ اقدس کے اندر ایران کا علاقہ فارس فتح ہوا، تو فارس کا جو بادشاہ یزدگر تھا، اس کی 3 بیٹیاں مسلمان اپنی لونڈیاں بنا کر مال غنیمت میں لائے۔ چونکہ وہ بادشاہ کی بیٹیاں تھیں، ایک دنیا کی نگاہ میں عظیم بندے کی بیٹیاں تھیں، تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے ہاں جو عظیم افراد ہیں، ان شہزادیوں کا نکاح بھی ان سے کیا جائے گا۔ تو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت محمد بن ابی بکر سے ایران کے اس بادشاہ کی ایک بیٹی کا نکاح کیا گیا، اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے کے ساتھ ایران کے بادشاہ کی دوسری بیٹی کا نکاح کیا گیا، اور مسلمانوں کے آخری خلیفہ حضرت امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے حضرت امام حسین کے ساتھ بادشاہ کی تیسری بیٹی شہر بانو کا نکاح کیا گیا۔ تو اسی شہر بانو سے جو یزدگر بادشاہ کی بیٹی تھی اور شہزادی تھی، اسی کی اولاد پاک سے حضرت امام زین العابدین پیدا ہوئے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت کو، آپ کی رفعت کو زمانہ جانتا تھا۔ جب آپ ایک مرتبہ طواف کے دوران حجر اسود کا استلام کرنے کے لیے، حج کا موسم تھا اور ہشام بن عبد الملک کا زمانہ تھا، اب وہ وقت کا بادشاہ بھی آیا ہوا ہے اور امام زین العابدین بھی آئے ہوئے ہیں۔ اب بادشاہ حجر اسود کا استلام کرنا چاہتا ہے، اس کو بوسہ دینا چاہتا ہے، لیکن لوگ جگہ نہیں چھوڑتے بادشاہ کے لیے، رش اتنا ہے۔ اچانک حضرت امام زین العابدین جب آئے تو لوگوں نے جگہ چھوڑ دی، لوگوں نے لائنیں بنا لیں کہ امام زین العابدین آنے والے ہیں۔ تو جب بادشاہ وقت نے دیکھا کہ امام زین العابدین کے لیے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں اور انہوں نے جگہ چھوڑ دی، اور امام صاحب بڑے آرام اور سکون کے ساتھ تشریف لے کر گئے اور حجر اسود کا بوسہ دیا، تو ہشام بن عبد الملک نے اس وقت کہا تھا من ھذا، یہ کون ہے؟ حالانکہ وہ جانتا تھا امام زین العابدین ہے، چونکہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی ایک رفعت اور اپنی بلندی چاہتا تھا۔ تو اس کو امام ابن تیمیہ نے بھی اپنی کتاب منہاج السنہ کے اندر اور دیگر محدثین نے بھی اس واقعہ کو لکھا کہ جب اس نے یہ کہا کہ من ھذا، یہ کون ہے، وہاں پر فرزدق ایک شاعر موجود تھا،
اس نے پھر امام زین العابدین کی تعریف کے اندر قصیدہ کہا تھا. اس نے کہا اے ہشام بن عبد الملک تو اس کے بارے میں کہتا ہے یہ کون ہے؟ ھذا الذی تعرف البطحاء وتأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم. یہ تو وہ اہل بیت کا عظیم فرد ہے جس کو ہل بھی جانتا ہے، حرم بھی جانتا ہے، مکہ بھی جانتا ہے، ساری دنیا جانتی ہے، ساری دنیا امام کو جانتی ہے، اور تو کہتا ہے یہ کون ہے؟ میں بتاتا ہوں یہ کون ہے. ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا. میں بتاتا ہوں یہ سیدہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، اور اگر تو ان کی عظمت سے جاہل ہے اور تو جہالت کا اور لا علمی کا اظہار کر رہا ہے تو سن، بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، اسی کے نانے جان تو ہیں جو آخری نبی ہیں جن پر اللہ نے نبوت کو ختم فرما دیا ہے. میں بتاتا ہوں یہ کون ہیں. پھر فرزدق نے یہ اشعار کہے، اور اس نے بڑی پیاری بات فرزدق نے اپنی محبت میں کہی تھی. اس نے کہا لولا التشہد کانت لاؤہ نعم، اگر تشہد کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ لا نہ ہوتا نا، کانت لاؤہ نعم، امام زین العابدین کا نا بھی ہاں ہوتا. یعنی اتنے بڑے سخی ہیں، کسی کے سامنے کبھی انہوں نے نا نہیں کی، بس تشہد میں لا کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، سارے باطل معبودوں کی نفی کرنے کے لیے لا کہتے ہیں. ورنہ یہ تو وہ سخی گھرانہ ہے ان کی زبان پر کبھی لا نہیں آتا ہی نہیں، ہر وقت ہاں ہاں ہاں. کوئی بھی سوال ان کے در پر آئے کانت لاؤہ نعم، ان کا تو نا بھی ہاں ہے. اتنا بڑا سخی گھرانہ ہے. تو حضرت امام زین العابدین کی تعریف کے اندر یہ اشعار فرزدق نے کہے تھے. یعنی اس وقت زمانہ جانتا تھا کہ امام زین العابدین کا مقام کیا ہے. آپ کی عبادت کے بارے میں جو اقوال آتے ہیں، آپ کا ایک لقب ہے ذوالصفینات. صفینات اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے رو رو کر آنسو رخسار پر بہہ بہہ کر جس کے رخساروں کے اوپر نشان پڑ گئے ہوں. رب کی یاد میں، خشیت الہی میں حضرت امام سجاد اتنا روتے تھے، اتنا گریہ فرماتے تھے کہ آپ کے چہرے مبارک پر، آپ کے رخساروں پر ان آنسوؤں کے رونے کے نشان بنے ہوئے تھے. اور جب آپ وضو فرماتے تھے آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا. پوچھنے والے پوچھتے حضرت کیا ہوا؟ آپ فرمایا کرتے تھے کیا تم نہیں جانتے کس بلند بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں؟ کیا پتہ میرا رب میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا. جب آپ نے حج فرمایا تو احرام باندھتے ہی، چاہے حج کا احرام ہو یا عمرے کا احرام ہو، پہلا جو تلبیہ ہے یہ حج کی احرام کی شرائط میں سے ہے، یہ لازم ہے، اللہ لبیک اللہم لبیک کہنا. تو جب احرام باندھ لیا تو آپ کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ حضرت اب تلبیہ آپ شروع فرمائیں. آپ خاموش ہو گئے. بار بار جب کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ میری جرت نہیں پڑ رہی کہ میں کہوں لبیک اللہم لبیک. آپ کا قول ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ اخشا ان اقول لبیک فیقال لی لا لبیک، مجھے تو خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے میں کہوں لبیک وہاں سے آواز آئے لا لبیک، میں کہوں یا اللہ حاضر ہوں، اللہ کہے میں تیری حاضری قبول نہیں کرتا، تو میں زین العابدین پھر اس کا کیا جواب دوں گا. حضرت امام زین العابدین کا عبادت کا یہ معیار. لوگوں نے کہا حضرت یہ تو ضروری ہے ورنہ احرام کی شرائط پوری نہیں ہوں گی، مہربانی فرمائیں لبیک اللہم لبیک تلبیہ فرمائیں. تو دیکھنے والوں نے دیکھا جب آپ نے اپنی زبان مبارک سے کہا تھا نا لبیک اللہم لبیک، آپ پر غشی طاری ہوئی، بے ہوش ہو کر آپ اپنی سواری کے اوپر گر گئے تھے. خشیت الہی کا یہ عالم کہ رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں میری حاضری اللہ قبول کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا. ایک مرتبہ حضرت امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں لکھا کہ آپ ایک گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، حالت سجدہ میں ہیں، تو اس گھر کو آگ لگ گئی. آگ نے چاروں طرف سے گھیر لیا. لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین کے صاحبزادے اندر کمرے کے اندر گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اور چاروں طرف سے آگ لگ گئی ہے. لوگوں نے شور مچایا اور کہا یبن رسول اللہ النار النار، اے اللہ کے رسول کے شہزادے اندر آگ لگ گئی ہے اور آگ آپ کے قریب آنے کو ہے، مہربانی فرمائیں نماز کو جلدی ختم فرما کر باہر تشریف لائیں. لیکن آپ نے اپنی نماز کو جاری رکھا. آپ نے اپنے سجدے سے ساری نہیں اٹھایا. لوگ بھاگے اور جا کر پانی کا انتظام کیا، آگ پر قابو پا لیا. آپ اپنی مرضی سے جس طرح لمبا سجدہ فرماتے تھے اسی طرح سجدہ کیا، نماز سے فارغ ہوئے. جب فارغ ہوئے تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت آگ لگ گئی تھی اور ہم آپ کو آوازیں دیتے رہے، پکارتے رہے کہ جلدی آپ باہر تشریف لائیں، کوئی نقصان ہو سکتا تھا، آپ نے سر انور سجدے سے اٹھایا ہی نہیں.
اس وقت آپ نے فرمایا تھا الحتنی عنہ النار الاخری، فرمایا تمہاری اس دنیا کی آگ سے کسی اور آگ نے مجھے غافل کر دیا تھا۔ فرمایا جس آگ کے خوف کی وجہ سے، جس جہنم کے ڈر کی وجہ سے میں رب کو سجدہ دے رہا تھا نا، میں اپنے رب کی بارگاہ میں اتنا مصروف ہو گیا تھا، تمہاری یہ دنیا کی آگ تو میرے سامنے کچھ نہیں تھی، یعنی اللہ کے خوف کی وجہ سے میرا یہ عالم ہو گیا تھا، میں تو دنیا کی آگ سے غافل ہو کر اپنے رب کے سجدے میں ہی مصروف تھا۔ یہ تھا آپ کا سجدہ کہ آگ لگی ہوئی ہے، ہر طرف سے تپش ہے، لوگ آوازیں دے رہے ہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں اتنا مصروف ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں تو اس آگ سے غافل تھا، میں تو اپنے رب کی یاد میں تھا۔ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ ان کی نمازیں کیسی تھیں؟ ہم تو نماز پڑھیں تو کوئی تھوڑا سا بھی کہیں سے آواز آ جائے ہماری ساری توجہ وہاں چلی جاتی ہے، لیکن امام کا یہ عالم ہے، آپ سجدہ کر رہے ہیں، لوگ آوازیں دے رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھے تمہاری آوازوں کا پتہ ہی نہیں چلا، میں تو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کے اندر اتنا مصروف ہو گیا تھا۔ آپ کی جو دعائیں حدیثوں میں آئی ہیں، حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ حجر اسود کے سامنے میں نے حضرت امام زین العابدین کو حالت سجدہ کے اندر جو دعا مانگتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، ان الفاظ کے ساتھ آپ دعا مانگ رہے تھے، عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک، سائلک بفنائک، فقیرک بفنائک۔ آپ دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ تیرا غلام تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تیرا مسکین بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تجھ سے مانگنے والا تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تیرا فقیر بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ یہ آپ کی دعا ہے۔ حضرت طاؤس فرماتے ہیں میں نے سنا آپ فرماتے تھے عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک، سائلک بفنائک، فقیرک بفنائک۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہیں، رب سے دعا مانگتے ہیں۔ حضرت طاؤس فرماتے ہیں جب میں نے امام زین العابدین کے یہ الفاظ سنے کہ ان الفاظ کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں دعا مانگتے ہیں، امام طاؤس فرماتے ہیں پھر جب بھی کبھی بھی مجھے کوئی مشکل پیش آئی تو میں یہی الفاظ استعمال کر کے رب سے دعا مانگتا تھا، اللہ میری ہر مشکل آسان فرما دیتا تھا۔ یہ امام زین العابدین کے وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول الفاظ ہیں۔ حضرت طاؤس فرمایا کرتے تھے جب مجھے مشکل پیش آتی تھی میں اللہ کی بارگاہ میں یہی کہتا تھا عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک، سائلک بفنائک، فقیرک بفنائک۔ یا اللہ تیرا فقیر بندہ، تیرا عاجز بندہ، تیرا مسکین بندہ، تیرا غلام تیری بارگاہ میں آ گیا ہے، مہربانی فرما مجھ بندے کی اپنی بارگاہ میں دعاؤں کو قبول فرما۔ حضرت طاؤس فرماتے ہیں یہی الفاظ استعمال کر کے جب بھی میں نے رب سے مانگا ہے اللہ نے مجھے ضرور عطا فرمایا ہے۔ یہ مقام ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو آپ کی عبادت کا یہ عالم ہے، آخری وقت ہو، اتنی عبادت گزار بندہ، آخری وقت آپ رو پڑیں اور رو کر آپ زارو قطار اللہ کی بارگاہ میں گریہ فرما رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ کی تو عبادت مشہور ہے، لوگ آپ کی عبادت کی مثالیں دیتے ہیں اور آخری وقت اب بھی رو رہے ہیں۔ امام زین العابدین نے بڑی پیاری بات فرمائی تھی، فرمایا اگرچہ میں عبادت کرتا رہا لیکن سنو پھر بھی اختیار تو میرے رب کے پاس ہے، میرے پاس بخشش کی کوئی گارنٹی تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اگر اللہ چاہے اپنے مقرب سے مقرب بندے کو بھی اگر چاہے تو عذاب دے چاہے تو جنت دے۔ فرمایا چاہے میں عبادت کرتا رہا ہوں لیکن مجھ زین العابدین کے پاس کوئی گارنٹی کوئی سند نہیں ہے کہ اللہ مجھے بخش دے گا۔ فرمایا بس اللہ کی بارگاہ سے امید ہی تو ہے، اختیار سارا پھر بھی اللہ کے پاس ہے۔ اللہ چاہے تو اپنے مقرب بندے کو اور چاہے مقرب فرشتے کو عذاب دے چاہے جنت دے، وہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ یہ معیار ہونے کے باوجود آخری وقت پھر بھی رو رہے ہیں، پھر بھی گریہ فرما رہے ہیں۔ یہ اہل بیت یہ اپنی زندگی سے ہمیں یہ مسئلہ سمجھا کر گئے ہیں کہ جب عبادت کرو تو اس معیار کی کرو، عبادت کرتے ہوئے ہر چیز کو بھول جاؤ، اپنے رب کی بارگاہ میں مکمل حاضر ہو جاؤ، پھر بھی عبادت پر فخر نہ کرو، آخری وقت بھی ڈرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں جاؤ کہ اختیارات سارے رب کے پاس ہیں، اللہ کی مرضی عذاب دے، اللہ کی مرضی جزا دے۔ یہ حضرت امام زین العابدین کا عمل آپ کی زندگی مبارک کا تھا۔ اور حضرت امام زین العابدین رات کے اندھیرے میں چھپ کر سخاوت کرتے تھے۔ جب دنیا سو جاتی تھی حضرت امام زین العابدین غریب بیوہ عورتوں کے گھر راشن ان کے دروازے پر رات کے اندھیرے میں رکھ کر آتے تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا غسل دینے والے نے آپ کی پشت پر آپ کی کمر پر بوریاں اٹھانے کے جب نشانات دیکھے تو اس نے پوچھا کیا امام زین العابدین مزدوری کرتے تھے؟
کہ آپ کی پشت پر بوریاں اٹھانے کے نشانات ہیں. وجد بظہرہ اثر ما کان ینقل الجراب باللیل. تو بتانے والوں نے بتایا امام مزدوری نہیں کرتے تھے. ہاں جب رات چھا جاتی تھی, رات کا اندھیرا ہو جاتا تھا, آٹے اور راشن کی بوریاں اپنی کمر پر لاد کر یتیم اور بیوہ لوگوں کے گھر تلاش کر کر کے رات کے اندھیرے میں ان کے گھر کے سامنے راشن رکھ کے آتے تھے. یہ وہ نشانات ہیں, اتنی سخاوت. اور آپ کا قول ہے, آپ فرمایا کرتے تھے ان الصدقۃ فی سواد اللیل تفطئ غضب الرب. آپ فرماتے تھے رات کے اندھیرے میں صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اپنے رب کے غضب کو, اللہ کی جباریت, اس صفت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں رات کے اندھیرے میں جب دنیا سو جاتی ہے لوگوں سے چھپ کر جا کر غریبوں کی مدد کرتا ہوں. حضرت امام صاحبی نے لکھا کہ مدینہ پاک کے کان ناس من اہل المدینہ یعیشون, مدینہ پاک کے کچھ غریب لوگ بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے. کیسے کہ جب صبح اٹھتے تھے ان کے دروازے پر آٹے کی اور راشن کی بوریاں ہوتی تھی. تھے وہ غریب, تھے وہ یتیم, تھی وہ عورتیں, بیوہ عورتیں, لیکن بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی. کیسے؟ رات کو سوتے, صبح اٹھتے تو دروازے پر مال ہوتا تھا, اٹھاتے اور زندگی گزارتے. لیکن وہ یتیم, وہ بیوہ عورتیں, وہ غریب نہیں جانتے تھے کہ یہ آتا کہاں سے ہے. وہ بھی پریشان تھے کہ کون اللہ والا رکھ کر جاتا ہے. تو امام فرماتے ہیں فلما مات علی بن الحسین, جب علی بن حسین حضرت امام زین العابدین کا وصال ہوا, اس کے بعد وہ بوریاں, وہ آٹا آنا بند ہو گیا. پھر غریبوں کو پتہ چلا, پھر اہل مدینہ کو پتہ چلا رات کے اندھیرے میں صدقہ کرنے والا کوئی اور نہیں تھا, امام حسین کا بیٹا حضرت امام زین العابدین تھے. یہ آپ کی سخاوت کا عالم ہے. اچھا, میں آپ کا قول پڑھ رہا تھا, میں تو بڑا محظوظ ہوا. آپ نے فرمایا کہ انی لاستحیی من اللہ, آپ فرماتے تھے مجھے اللہ سے حیا آتی ہے. حضرت کس بات سے؟ آپ فرماتے تھے کہ میں اپنے کسی مسلمان غریب بھائی کو دیکھوں, اس کے لیے جنت کی دعائیں تو کروں, لیکن اپنی جیب سے مال نکال کر اس پر سخاوت نہ کروں. دعا مانگنا بڑا آسان ہے, جیب ہلانا بڑا مشکل ہے. آپ فرماتے تھے اللہ سے حیا آتی ہے, لوگوں کے لیے جنت کی دعائیں تو مانگوں لیکن اپنی جیب سے ان پر خرچ نہ کروں, سخاوت نہ کروں. کیوں حیا آتی ہے؟ آپ فرمایا کرتے تھے فَإِذَا كَانَ غَدًا قِيلَ لِي, جب کل قیامت کا دن آئے گا ہو سکتا ہے میرا رب مجھ سے پوچھ لے, اللہ کہے اے زین العابدین لو کانت الجنت بیدک, اگر میں جنت تیرے ہاتھ میں رکھ دیتا, لکنت بها ابخل وابخل, تیرے ہاتھ میں تو دنیا تھی نا, جنت تو تھی نہیں. جنت کی تو دعائیں لوگوں کے سامنے مانگتا رہا لوگوں کے حق میں. اگر تیرے ہاتھ میں جنت ہوتی تو جنت کے بارے میں بھی تو بخیل ہوتا. جنت تو نہیں تھی نا تیرے پاس تو دنیا تھی, جو دے سکتا تھا وہ تو نے دیا نہیں اور لوگوں کے لیے جنت کی دعائیں مانگتا رہا. حضرت امام زین العابدین فرمایا کرتے تھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ لوگوں پر خرچ نہ کروں اور لوگوں کے لیے جنت کی دعا مانگوں. ہو سکتا ہے اللہ کہے جنت تو تیرے پاس تھی ہی نہیں, اگر جنت تجھے دے دیتا تو جنت کے بارے میں بھی بخل کرتا, اگر تو سخی تھا تو مال بھی تو دیتا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پائے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخاوت عطا فرمائی تھی. آپ کا عقیدہ کیا تھا؟ حضرت امام زین العابدین کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا اخبرنی عن ابی بکر, مجھے حضرت ابو بکر کے بارے میں بتاؤ وہ کیسے تھے. تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا عن الصدیق تسألو, آپ جس ابو بکر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں وہی نا جو صدیق ہیں, صدیق اکبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اصل میں وہ دل کا کالا تھا, ابو بکر کو صدیق نہیں کہنا چاہتا تھا, اور حضرت امام زین العابدین سے پوچھ رہا ہے ابو بکر کے بارے میں بتاؤ. آپ فرماتے ہیں وہی ابو بکر جو صدیق ہے نا وہی. تو اس نے کہا تسمیہ صدیق, حضرت آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہیں. وہ کوڑھا اندر ابو بکر کے بارے میں بغض رکھنے والا, وہ کہنے لگا حضرت آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں. آپ نے فرمایا تیری ماں تجھے روئے, میں نہیں کہہ رہا. قد سماہ صدیقا من ہوا خیر منی رسول اللہ والمہاجرون والانصار, فرمایا تیری ماں تجھے روئے, ابو بکر کو صدیق میں نہیں کہہ رہا, مجھ سے بہت افضل شخصیت اللہ کے رسول, مہاجرین صحابہ, انصار صحابہ ابو بکر کو صدیق کہا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول پر اعتراض کرتا ہے, مہاجرین اور انصار صحابہ پر اعتراض کر رہا ہے, تو ابو بکر کو صدیق نہیں کہنا چاہتا. اگلی بڑی پیاری بات ہے, آپ نے فرمایا کہ
ابو بکر سے اور عمر سے جا محبت کر، ان کے ساتھ پیار اور محبت رکھ۔ فما کان من امر ففی عنقی، فرمایا ڈر تجھے یہ ہے نا کہ اگر میں نے ان سے محبت کی کہیں قیامت کے دن میری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں۔ فرمایا اگر ابو بکر اور عمر سے محبت کی وجہ سے تیری نیکیوں سے قیامت کے دن کچھ کم ہو گیا تو آ کر مجھ زین العابدین کا گریبان پکڑ لینا۔ یہ عقیدہ دے کر گئے ہمیں کہ اہل بیت سے محبت وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے جس محبت میں صدیق اکبر کی بھی محبت بھی ہو اور حضرت عمر کی محبت بھی ہو۔ آپ نے فرمایا جا چلا جا، عمر بن خطاب سے بھی محبت کر، صدیق اکبر سے بھی محبت کر۔ اگر تو اس بات کا خوف رکھتا ہے ان کی محبت نیکیاں کم کر دے گی تو مجھ زین العابدین سے آ کر قیامت کے دن نیکیاں لے لینا۔ یہ عقیدہ حضرت امام زین العابدین نے امت کو دیا ہے کہ اہل بیت کی سچی محبت وہ ہے جس محبت میں صحابہ کی محبت شامل ہو۔